علم اور عمل کا ایک گہرا رشتہ ہے ہماری زندگی میں. بہت سے لوگ اس رشتے کو سمجھ نہیں پاتے. حضرت علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگوں کی زندگی میں نالج یعنی انفارمیشن آتی ہے، وہ اسے اڈیپٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایکوائر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس نالج کو اور انفارمیشن کو اپنی پریکٹس میں لے کر نہیں آتے تو الٹیمیٹلی حضرت علی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علم اور وہ نالج انفارمیشن اس سے رخصت ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز آپ نے کہیں پڑھی ہے، کوئی سمجھی ہے، اگر آپ اسے ایپلیکیشن میں لے کر آئیں گے تو وہ تو آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے ایک سرٹن لیول پر، ایک چھوٹے سے ٹویک کے ذریعے بھی، تو آپ اس علم کو بھول جائیں، بیکاز آپ کا ذہن انہیں یاد نہیں رکھے گا. میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ سیکھنے کی بھی 3 سکروز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سکرو ایپلیکیشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو یاد رہے اور ان باتوں کو آپ نہ بھولیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایپلیکیشن کی طرف جائیں، آپ عمل کی طرف جائیں. علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ کہ آپ اپنی زندگی میں عمل کو لے کر آئیں، کیونکہ علم عمل سے وابستہ ہے اور علم عمل کو پکارتی ہے. اور اگر آپ لبیک کہیں گے تو عمل آپ کے ساتھ رہے گا، یعنی علم آپ کے ساتھ رہے گا. اور اگر آپ لبیک نہیں کہیں گے یعنی آپ عمل نہیں کریں گے تو جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ سے رخصت ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ ہم نے حاصل کیا، بہت کچھ ہم نے سیکھا، بہت کچھ سنا، لیکن ہماری زندگی میں آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم بھول گئے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ویلیوز وہ کہاں رہ گئیں، بیکاز ان ویلیوز کو پریکٹس میں لے کر آنا بہت ضروری ہے. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کے بہت سے ایشو ہیں، ایٹیٹیوڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں، جس کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں صحیح کیا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ شکریہ ادا کیسے کرنا چاہیے، لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی آیا ہے تو اس کا لحاظ کیسے کرنا ہے، مہمان کے حقوق کیا ہیں، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، والد کا کیا مقام ہے، استاد کا کیا مقام ہے جو والد کی جگہ ہوتا ہے. لیکن علم تو ہے، انفارمیشن تو ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کا بچہ سقراط سے زیادہ جانتا ہے، آئنسٹائن سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے، بیکاز انفارمیشن کا دور ہے بٹ عمل کی بہت کمی ہے. اور اسے بات سمجھنی پڑے گی کہ علم کا تعلق ہی عمل سے ہے. جب تک آپ کسی چیز کو اپلائی نہیں کریں گے، پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں بنائیں گے، وہ چیز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. سوال کیسے عمل کریں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کریں. بی جے فاگ نے کتاب لکھی ٹائنی ہیبٹ، جس میں بی جے فاگ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے بیہیویئر کو بڑھانا چاہتے ہو، یعنی پازیٹیو بیہیویئر کو بڑھانا چاہتے ہو، یعنی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو، اچھے عمل کرنا چاہتے ہو، تو چھوٹے کام سے شروع کرو اور چھوٹے سے عمل سے شروع. جسٹ لائک گھر میں گھستے سلام کرنا، جسٹ لائک راہ پہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھ کے صرف مسکرا دینا. مسکرا دینا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا صدقہ ہے. سو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ زندگی میں چینج لے کر آنا چاہتے تو بہت چھوٹے بیہیویئر سے شروع کرنا پڑے گا. یعنی کسی بھی بیہیویئر یا کسی بھی عمل کو بہت چھوٹا کرنا پڑے گا. جب آپ چھوٹے کام سے شروع کریں گے تو آپ کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آپ کو کسی موٹیویشن کی اس وقت اتنی ضرورت نہیں پڑتی. جسٹ لائک اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک گلاس پانی پلاتا ہوں اور پانی بالکل آپ کے سامنے رکھا ہو تو اس کے لیے زیادہ موٹیویشن نہیں چاہیے. اگر میں آپ سے کہوں ایک پورا گیلن بھر کے لے آئے گا ذرا 2 کمرے جو دور رکھا ہوا ہے، شاید آپ پریشان ہو جائیں گے، بھائی یار ابھی گیلن بھر کے کون لائے، وہ بھی 4 منزل اترنا پڑے گا یا 2 کمرے بعد جانا پڑے گا. تو زندگی میں بہت سے لوگ عمل بھی اس لیے نہیں کر پا رہے بیکاز انہوں نے عمل کو بہت مشکل بنا دیا ہے. مطلب مشکل روایتیں، مشکل باتیں پڑھ لیتے ہیں بٹ اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ اسے چھوٹے حصوں میں بریک کرنا پڑے گا، یعنی اسے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، ٹائنی سٹیپس بنانے پڑیں گے تاکہ ہمارا ذہن اسے قبول کر سکے.